اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہر کس ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ دوستو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ منافق ایک ایسی سنگین برائی ہے جس کی سزا عام گناہگاروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں لوگ شاید کسی کی چالاکیوں سے دھوکہ کھا جائیں مگر اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے۔ جو لوگ منافق کے ذریعے وقتی فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنا انجام بہت بھیانک بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور ہر حال میں سچائی اور اخلاص کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ دوستو یہ آیت ان لوگوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے کفر اور دھوکہ دہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے اور ان کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہوں اور کسی بھی طرح کے دوجے رویے سے بچیں کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ دوستو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ منافق جتنا بھی چالاک ہو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ اپنے فریب کاری سے دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور ایسے لوگوں کو ان کی ہی جال میں پھنساتا ہے۔ ایسے لوگ وقتی طور پر فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں مگر ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو کہ یہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ دوستو منافق ہمیشہ اپنی برائی کو چھپانے کے لیے نیکی کا لباس اوڑھتے ہیں۔ وہ خود کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے اعمال معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ خود بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے نام پر کوئی فریب نہ کریں اور ہمیشہ سچائی اور عدل کے اصولوں پر قائم رہیں تاکہ ہمارا کردار اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے جیسے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ دوستو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ منافق نہ صرف خود برائی میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وہ اچھائی کو ناپسند کرتے ہیں اور برائی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس لیے اللہ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد کو ہمیشہ دل میں تازہ رکھنا ہوگا اور نیکی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں۔ دوستو منافق کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے مگر در حقیقت وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دھوکہ دے کر بچ جائے گا مگر اللہ اس کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں سخت سزا ملے گی۔ دوستو سچائی اور ایمانداری ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حقیقی کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب قیامت کے دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ دوستو یہ آیت ہمیں قیامت کے دن کا ایک خوفناک منظر دکھاتی ہے کہ منافق لوگ ایمان والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے مگر انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں ایمان کا صرف دکھاوا کرتے تھے اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوستو ہمیں ابھی سے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ یاد رکھیں اصلی کامیابی وہی ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کر کے حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول
بولتے ہیں۔ دوستو منافق دل کی ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جب انسان بار بار جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتا ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دوستو اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو سچائی، اخلاص اور تقوی سے پاک کرنا ہوگا۔ دوستو منافق بہت بڑا گناہ ہے جو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچائی، ایمانداری اور خلوص سے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور کامیابی حاصل کر سکی۔ اللہ ہمیں منافق جیسی بیماری سے پناہ دے، آمین۔